بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ غوث العظم اور تاج العارفین کے لقب سے مشہور ہیں، آپ امت مسلمہ کے ایک عظیم مصلح اور محسن ہیں۔ آپ ہی کی جدوجہد کے نتیجے میں گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہدایت پائی۔ مسلمانوں کو عقائد کی خرابیوں اور بدعملی سے نجات دلانے اور دین کو سربلند کرنے کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل شاویز بنارس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں۔ آپ کا نام عبد القادر جبکہ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش گیلان کی ایک بستی میں عمل میں آئی۔ گیلان جو کہ ایران میں باحر خزر کی جانب ساحل پر واقع ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس دور میں اس دنیا میں قدم رکھا جب یورپ کی عیسائی حکومتیں مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے در پر تھی۔ خود مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ دین میں نئی باتوں کو رواج دینے کا چلن عام تھا اور بے یقینی اور بدعملی نے انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا۔ جب مشیت الہی نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے اور انہیں فکری اور عملی اعتبار سے ایک بار پھر بلندیوں پر فائز کیا جائے تو اس سلسلے میں قدرت نے تاج العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں امت مسلمہ کو ایک عظیم رہنما عطا فرمایا۔ آپ کی آمد کی خبر حضرت جنید بغدادی نے بہت پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے غیب سے اشارہ ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں ایک عظیم بزرگ تشریف لائیں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا اور جیلان میں ان کی ولادت ہوگی۔ اس دور کے عظیم صوفی اور ولی حضرت سید عبداللہ کی پاک بات صاحبزادی حضرت ام الخیر فاطمہ کو ایک بڑے عبد و ذہب نوجوان حضرت ابو سعید صالح کی زوجیت نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے انہیں یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1078 عیسوی کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ اور ام الخیر فاطمہ نے اپنے اس بیٹے کا نام عبد القادر رکھا۔ آپ کم سن تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے نانا سید عبداللہ نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ آپ جب 5 برس کے ہوئے تو آپ کو جیلان کے مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ ابھی آپ مدرسے میں ہی زیر تعلیم تھے کہ آپ کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ پر آن پڑی، جنہوں نے یہ فریضہ بڑی محنت سے ادا فرمایا۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم کی رفتیں پائے، لیکن بغداد جیلان سے 400 میل دور تھا اور آج سے تقریباً 900 برس پہلے آمد و رفت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ یہ سفر بغیر کسی مشکل سے طے کیا جا سکتا۔ اس سفر میں صحراؤں اور بیابانوں سے واسطہ پڑتا تھا، جہاں ڈاکوؤں کے ٹولے قافلوں کی طاق میں رہتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ام الخیر فاطمہ نے پرنم آنکھوں کے ساتھ آپ کو اجازت دے ہی دی۔ حضرت عبد القادر کے والد مرحوم کے چھوڑے ہوئے 80 دینار ابھی بھی موجود تھے، چنانچہ والدہ نے 40 دینار عبد القادر کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے، جبکہ بقیہ 40 دینار عبد القادر کے لیے ایک گدڑی میں ان کی بغل کے نیچے سی دیے۔ جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ کی اس نصیحت کو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے دل میں بٹھا لیا اور ام الخیر فاطمہ کی ہی نصیحت ڈاکوؤں کے ایک گروہ کو راہ راست پر لانے کا سبب بنی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اس لیے ہم اسے اختصار سے بیان کریں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی جس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے وہ ہمدان کے مشہور شہر تک تو خیریت سے پہنچ گیا، لیکن اس کے آگے سنسان پہاڑی علاقے میں 60 ڈاکو اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے قافلے کا سارا مال و اسباب لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا۔ عبد القادر کو لڑکا سمجھ کر کسی نے اس پر خاص توجہ نہ دی۔ یوں ہی ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے اطمینان سے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ جب دوسرے ڈاکو نے بھی آپ سے یہی سوال پوچھا تو آپ نے پہلا جواب دہرایا۔ اس بات کی خبر جب ڈاکوؤں کے سردار احمد کو ملی تو اس نے عبد القادر کی تلاشی لی تو واقعی بغل کے نیچے گدڑی میں سے سلے ہوئے 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے پوچھا کہ تم نے دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور سچ سچ کیوں بتایا؟
آپ نے جواب دیا کہ میری والدہ محترمہ نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ احمد نے یہ بات سنی تو اس کا دل لرز اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا، اے لڑکے، تو نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا پاس رکھا اور میں اتنے عرصے سے اپنے خالق سے کیا ہوا عہد توڑ رہا ہوں۔ تو پھر سردار احمد نے برے کاموں سے توبہ کی اور ساتھ ہی ساتھ تمام ڈاکو ساتھیوں نے بھی برے کاموں سے بچنے کا عہد کیا اور تمام ڈاکو نیک اور دیندار زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ 488 ہجری اور 1091 عیسوی میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد اس زمانے میں عالم اسلام کا مرکز تھا۔ علمی اور فنی اعتبار سے اس شہر کا درجہ بہت بلند تھا، جبکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی اسے بہت عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے بغداد پہنچ کر جامعہ انتظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت یہ عالم اسلام کی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے اس دور کے علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 8 سال تک علم کے دریاؤں سے سیراب ہونے کے بعد آپ نے تزکیہ نفس کی غرض سے عبادت و ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 26 سال تھی، چنانچہ 496 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک کا دور آپ نے ریاضت و عبادت میں گزارا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دوران شیاطین نے کئی طرح سے مجھے بہکانے کی کوششیں کی، لیکن اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ ایک بار میں صحرا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عظیم روشنی نمودار ہوئی، جس میں سے ایک صورت مجھے کہنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اور میں نے اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دھتکار دیا، اور وہ روشنی فوراً تاریکی میں بدل گئی اور وہ اسی صورت دھواں بن گئی، اور اسی دھوئیں میں سے آواز آئی کہ اللہ نے تمہیں تمہارے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچا لیا۔ میں نے فوراً کہا کہ بے شک یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے مجھے تمہارے مکر سے بچایا۔ یعنی شیطان بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے علم پر غرور کریں، لیکن رب ذوالجلال کے کرم سے اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ آپ نے 25 سال ریاضت اور مجاہدے میں صبر کیے اور پھر ابو قاضی ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ 16 شوال 521 ہجری بمطابق 127 عیسوی میں آپ کو دن میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جو فرما رہے تھے کہ اے عبد القادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ خواب دیکھنا ہی تھا کہ آپ تڑپ اٹھے اور بیدار ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اور وعظ کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کی تقریر تھی کہ بہتا ہوا دریا۔ لوگ آپ کی فضاحتوں پلاس سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابتدا میں آپ اپنے شیخ ابو سعید کے مدرسے میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کے ارشادات سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ آپ ہفتے میں 3 دن وعظ فرماتے تھے، جبکہ ان وعظوں کا سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ اور خود حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 5000 سے زائد عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد بدکار فاسق و فاجر لوگ توبہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص انعام و کرم ہے۔ ایک بار خلیفہ نے ایک ایسے شخص کو بغداد کا قاضی بنایا جس کے ظلم کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے خلیفہ سے کہا، تم نے مسلمانوں پر ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے جو کہ ظالم ہے، تم اپنے خالق کو کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر خلیفہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ انہوں نے اسی وقت اسے عہدے سے ہٹایا گیا۔ 521 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 90 سال ہو گئی تھی تو آپ بیمار رہنے لگے۔ وصال سے کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب کی خواہش کے اوپر انہیں کچھ نصیحتیں کی اور غسل فرما کر عشاء کی نماز ادا کی۔ دیر تک سجدہ ریز رہے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گئے اور چند کلمات فرما کر آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ اللہ کا نام نکلا۔ آپ 521 ہجری بمطابق 13 فروری 1166 عیسوی کو سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ آپ کے وصال کی خبر پھیلی تو تمام لوگ بہت بے تابی سے روتے ہوئے آپ کی قیام گاہ کی طرف دوڑے۔ آپ کے جنازے اور تدفین میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور آپ کو بغداد میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ بعد ازاں 941 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں عثمانی فرمانروا سلطان نے آپ کے مزار پر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کروایا، جسے زیارت کرنے کے لیے آج بھی بہت سے مسلمان بغداد کا رخ کرتے ہیں۔
امید ہے دوستوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اس کا دوسرا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبا لیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔